السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ حلف جاں کی 101 ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ بھی بہت ہی دھماکے دار ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے آج کے ایپیسوڈ میں بھی، تو دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجیے۔ بہت مزے سے اور سموتھلی ہم اینڈنگ کی طرف چل رہے ہیں اور اب ہر ایپیسوڈ آپ کو اینڈنگ کی طرف لے کر جائے گی، تو جلدی سے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو ایپیسوڈ ہے ہماری 101 یعنی 101 ناول حلف جاں بائی مروہ مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ صبح آ رہی ہے نا پھر آپ؟ اصل کے لہجے میں آس اب تک کھلکور رہی تھی۔ ہاں، میں 8 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ اس آدمی کی خیر نہیں کل، بے فکر ہو جاؤ تم۔ اصل نے ایک مسکراتا سانس کھینچا اور کال بند کی۔ اصل کا سینہ سرنو بھاری ہوا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی الوی مینشن کا گیٹ پار کرتی پورچ میں رک گئی۔ چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا جبکہ وہ گاڑی روک کر پارک کرتا۔ باہر نکلا تو فضا میں شدید خنکی اور دھند چھائی تھی۔ سوہا آ کر شماس صاحبہ کو لے گئی تھی۔ اس نے بابا کو بھی پک کر لیا تھا کیونکہ دونوں کی صبح واپس کوبا روانگی تھی، تو رات کا رس ضروری تھا۔ اثر نے اپنے قدموں کا رخ سیدھا الوی مینشن کی عمارت کی جانب کیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ غیر ضروری لائٹس آف تھیں جسے کسی نے جلانے کی زحمت نہ کی ہو۔ وہ سیدھا ابراہیم الوی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے امید تو یہی تھی آج کی رات بھی کسی کلب، کسی جوئے خانے میں ہوں گے، پر وہ حیران تب ہوا جب ابراہیم الوی کو اپنے کمرے میں ہی موجود پایا۔ وہ صوفے پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے جب دروازے پر ہوتی آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھنے لگے، مگر اثر کو اندر آتا دیکھے ان کے چہرے پر جو مایوسی چھائی وہ اثر نے بڑے تحمل سے سہی۔ کیا ہے؟ وہ اثر کو دیکھتے کاٹ کھانے کو دوڑے تو اثر مسکراتا ہوا ٹھیک بیڈ کے کنارے جا بیٹھا اور آرام دہ انداز میں بیٹھ کر اس نے ابراہیم الوی کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں حلقوں کی زد میں، چہرہ رات دن نشے میں دھت ہونے کے سبب تاریک لگ رہا تھا، اور وہ نیند کی گولیاں اب تک قالین پر بکھری کچھ اثر کے جوتوں تلے آ رہی تھی۔ آپ نے انیس غانم کو اپنی موت کی دھمکی کیا سوچ کر دی؟ اثر کے سرد و سپاٹ سوال پر ابراہیم کا چہرہ متنفر تاثرات سے ہٹ گیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جاؤ دفع ہو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ ابراہیم کے ایسے جواب کی اثر کو توقع تھی، تبھی وہ زیادہ حیران نہ ہوا۔ اور تم انیس کو سر کہو، تم اس کے باپ نہیں ہو جو اس کا نام اس طرح لے رہے ہو۔ اپنی اوقات میں رہو، سمجھے؟ ابراہیم کے تب کر غضبناک ہونے پر اثر نے کہکہا لگایا۔ اس کا باپ کوئی متجسہ ہی ہونا چاہیے تھا، جس کی جان ہوتا وہ جگر کا ٹکڑا، لیکن پتہ نہیں اللہ کی اس میں کیا مصلحت تھی کہ آپ کو باپ بنا دیا۔ شاید اس لیے کہ انیس کو کندن بنانا تھا، اسے یہ سب برداشت کر کے مضبوط بننا تھا۔ آپ اسے اپنے لیے ہر لمحہ پتھر بناتے جا رہے ہیں۔ آج اس کی حالت نہیں دیکھی آپ نے؟ کیسے دیکھی ہوگی؟ آپ ہی تو اس حال کی وجہ تھے۔ اس کی آنکھیں اپنے حجم سے ڈبل تھیں آج، آنکھوں میں خون گھلا تھا، اور ایسا خون آج سے پہلے اس کی آنکھوں میں تب آیا تھا جب اس کی ماں مری تھی۔ خدا نہ کرے اس کی نظر میں اس کا آج باپ بھی نہ مر گیا ہو۔ اس کی آواز آج کڑکدار نہیں تھی، باقی تو رشیا جانتی ہوگی، وہ اس کے ساتھ رہی لیکن وہ آج شدید ترین تکلیف میں تھا۔ بس کرنی کیا اتنی مشکل ہے ابراہیم الوی؟ اثر کی اپنی آواز بکھری تو وہ شخص بھی جس سے بے قرار ہوا۔ میں اسے منا نہیں پا رہا تھا۔ ابراہیم کی آواز لڑکھڑائی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ اثر کی مسکراہٹ میں زہر تھا۔ منا نہ پائیں تو کیا اگلے کو مار دیا جاتا ہے؟ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ہمراہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ چلیں آپ کو ان سے محبت نہیں تھی، پر آپ ان کے احسان مند ہونے چاہیے کہ 2 بیٹے دیے انہوں نے۔ جو بیمار بیٹا دیا وہ فخر بنا آپ کا۔ آپ کو کبھی کسی چیز کے لیے تڑپنے نہ دیا، کبھی فاقہ نہیں آنے دیا، کبھی پرانے کپڑے یا جوتے نہیں پہننے دیے اس نے، کبھی باسی کھانا نہیں کھانے دیا۔ وہ انیس غانم اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی عمر سے ہی ذمہ دار بنا کیونکہ اسے نومولود بھائی کے ساتھ نشیڑی باپ کو بھی پالنا تھا۔ اثر کی اس بکواس پر ابراہیم جیسے آگ ہوئے، اثر کو گریبان سے دبوچتے کھڑا کیا جیسے اس کی جان نکال دینا چاہتے ہوں۔ وہ چاہتا تھا بابا ایسا کریں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس شخص کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اپنی زبان کو لگام دن نوکر کہیں گے؟ ابراہیم نے جس طرح اثر کی گردن دبوچی وہ دم گھٹنے کے باوجود پاگلوں کی طرح ہنسا۔ اس کی ہنسی پر ابراہیم کا جسے دماغ خراب ہوا تو ان کا اثر پر ہاتھ اٹھا۔ اثر مزید زور سے ہنسا کہ یہ تھپڑ بھی اس کی امیدوں میں شامل تھا۔ یہ الگ بات کہ اثر کو مار کر ابراہیم کا ہاتھ کام گیا۔ نوکر کہیں کا؟ میں نوکر؟
پر ہمراہ اور آپ تو مجھے یتیم خانے سے بیٹا نہیں بنا کر لائے تھے. یہ نوکر کہیں کا کچھ اور نکل آیا آپ کا تو کیا اس چیز کا حساب چکا سکیں گے؟ اس تھپڑ کا. اثر کی سرخون شام نظروں اور ایسے الفاظ پر ابراہیم نے جیسے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے بال چکرے، لیکن اثر کو اس شخص پر ذرا رحم نہ آیا. کہ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیوں تم مجھے پاگل کر رہے ہو ذلیل؟ ابراہیم کے دھاڑنے پر اثر نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھ گیا. اب ان سوالوں کا جواب ابراہیم الوی کو صنم زمان ہی دے سکتی تھی. رکو، کہاں جا رہے ہو اثر؟ وہ پیچھے لپکے پر اثر دروازہ بند کیے دبا کر ساتھ جا لگا. اندر وہ شخص قوت بازو لگاتا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ باب دیا آپ نے مجھے اللہ، میں اس تھپڑ کا مستحق تھا. جو انسان اپنی اولاد کو زندہ لاش بنا دے وہ لے پالک پر ہاتھ اٹھانا بھی جائز سمجھتا ہے. لیکن کل جب وہ عورت بتائے گی کہ یہ نوکر آپ کی ہی سگی اولاد ہے تو پھر میں آپ کے چہرے کو ضرور دیکھنا چاہوں گا ابراہیم الوی. اثر نے اپنی قوت چھوڑی اور وہاں سے چلا گیا. ابراہیم باہر آئے لیکن اثر وہاں نہیں تھا. تبھی وہ شخص اپنے بال ہاتھوں میں جیسے دوبارہ نوچ گیا، جبکہ فجر نے کچھ دیر پہلے ہی شماس صاحبہ کو سی آف کیا تھا. وہ نماز پڑھ کر چینج کیے جب کمرے میں داخل ہوئی تو اثر کو دروازہ کھول کر اندر آتا دیکھے حفیف سا گھبرائی، لیکن اس کی گھبراہٹ بہت مختصر تھی کیونکہ وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا میٹرس تک آیا، بیٹھا اور اسی انداز میں پیچھے کو گرا. فجر تیزی سے اس تک پہنچی تو اثر نے آنکھیں بند کر لی تھی. اثر! فجر کی نرمی سے پکارنے پر اثر نے اپنی بازو کھولی، یعنی وہ چاہتا تھا فجر اس کے ساتھ ہی ترچھے انداز میں اس کی بازو پر سر رکھے لیٹے. وہ ہچکچائی سی پاس آ کر بیٹھی، پھر دھیرے سے اثر کی بازو پر سر رکھے لیٹی ہی کہ اثر نے گردن پھیر کر فجر کی طرف مڑتے آنکھیں کھولی. وہ لمحہ لگاتے اس کی بازو سے سر اٹھائے بیٹھتی اس پر جھک آئی کیونکہ اثر کی آنکھیں بہت تکلیف میں ڈوبی تھی. سب ٹھیک ہے نا؟ تھک گئے ہیں کیا؟ وہ اس کے سوال پر کچھ نہ بولا، بس اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرے فجر کی آنکھوں میں جھانکتا رہا. اثر مجھے ڈرائے مت، بتائے نا سب ٹھیک ہے. وہ اس کی خاموشی امید نہیں کر رہی تھی، وہ تو اس کی شوخیاں چاہتی تھی. ان کے بیچ بنتے تعلق کے بارے بات کرنے کو مر رہی تھی، پر وہ اتنا خاموش تھا. انہوں نے تھپڑ مارا مجھے اور کہا میں نوکر ہوں. سوچ رہا ہوں کل جب ماما بتائیں گی کہ اثر ان کی پہلی اولاد ہے تو کیسے اس چیز کی تلافی کریں گے وہ. اثر کی بات سنے لمحہ لگا فجر کی آنکھیں سرخ ہوئیں. تھپڑ کیوں مارا انہوں نے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ باپ ہیں یا ظالم جلاد؟ کہاں مارا بتائیں، میں ابھی جا کر حساب لیتی ہوں. وہ اس کی دونوں گالوں پر جھکتی اپنی گلاب سی پنکھڑیوں سے پیار دیتی، جا بجا لمس بکھیرتی. جس طرح لڑنے مرنے کو تیار ہوئے اٹھ کر جانے لگی، اثر نے ہاتھ کی شدت بڑھاتے اسے واپس اپنے چہرے پر جھکایا. اب تو بھول گیا سائیں کہ کس طرف مارا، بس آپ کے ہونٹوں کی نرمی بچ گئی. یہ نرمی میرے باقی چہرے پر بھی لٹائیں تاکہ اداسی سے باہر آؤں. وہ اس کے بہکنے پر سنبھل ہی نہ سکی. اتنی جلدی اثر کا موڈ بدلا کہ فجر کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. اثر بی سیریس، وہ سسکی سی بھر کر منمنائی. میں سیریس نہیں لگ رہا. کیا میری 4 فٹیا جان، اتنی سنجیدگی سے میں نے آپ کو ان جن سے اپنا بنایا ہے اور کیسے سنجیدہ ہوتے ہیں. اس کی بہکی ٹون اور پرتپش نگاہوں سے گھبرا کر فوری چہرہ اثر کی گردن میں چھپا گئی کیونکہ وہ اب اس خمار سے پوری رات نکلتا معلوم نہیں ہو رہا تھا. اثر 4 فٹیاں نہیں ہوں. وہ روحان سے ہوئی تو اثر ہنسا. وہ اسی کو سننے کا منتظر تھا. جی 5 فٹ سے 2 انچ کم. وہ شوخوتے مسکرایا تو وہ ذرا ہمت جمع کیے دور ہوتی دوبارہ جھکی. مجھے اچھا نہیں لگا آپ کو تھپڑ مارا انہوں نے. وہ اب تک بہت تکلیف میں تھی، پر مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میری وہ گال زیادہ پیار سے چومی، حالانکہ میں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ کون سی دکھ رہی. وہ اس وقت بالکل بہکا ہوا تھا، تکلیف میں بھی تھا، لیکن وہ ثانوی سی تھی. وہ دوبارہ اس کی دائیں گال پر جھکی. اس نے جا بجا کئی بار اس کی گال چومی. جبڑے گال کی لکیر، ہونٹوں کا کنارہ، گردن کا لہراؤ، اس کی ٹھوڑی جیسے اس درد کی ہر لہر مٹا دینا چاہتی ہو، جبکہ اسے در حقیقت اصل انداز میں اثر نے خود ہی جکڑ لیا. اس کی سانسیں روک دیں. وہ سانس کے لیے اس کی کچھ پل محتاج ہوئی. دفع کریں سب کو، مجھے سکون ملا، یہی چاہیے. ان کو کل میری ماں پوچھے گی، اس تھپڑ کا وہی بدلہ لیں گی. میں آپ کو پیار کر لوں؟ اثر کے سوال پر روحانسی ہوئی کہ ابھی جو کیا وہ کیا خطاب تھا جو پیار کرنے کی یہ نمونہ اجازت مانگ رہا ہے. پیار نہیں، جتنا کر لیا کافی ہے، میں تھکی ہوئی ہوں.
وہ فوری اٹھ بیٹھی مگر اسد نے اس کی بازو کھینچ کر واپس خود پر جھکایا۔ آپ مجھے پیار کر کے تھک گئیں اتنی جلدی؟ وہ فوری آنکھوں میں صدمہ بھر لایا۔ فجر کا دماغ سے چکرایا۔ اثر میرا مطلب، وہ منمنائی تو اثر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ نہیں چاہیے پیار، اپنے پاس رکھیں، سنبھال لیں، کسی تجوری میں رکھ لیں، سنا آپ نے؟ وہ برہم ہو کر چڑھا تو وہ اس کے چہرے پر ذرا جھکی۔ کیوں چڑچڑے ہو رہے ہیں اثر؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اتار لائی۔ تو کیا میرا چڑچڑا ہونا بنتا نہیں؟ آپ نے ان بات کے خوبصورت لمحوں کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھاگ کر ضائع کر دیا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کو کیسا لگا۔ بس یار ہٹے، مجھے اب کچھ نہیں کہنا۔ وہ اس کی اہمیت، اس کی توجہ، اس کا پیار چاہ رہا تھا۔ اس کے اٹھنے کی کوشش پر فجر نے اسے واپس میٹرس سے لگایا۔ بہت اچھا۔ وہ اس کے منہ کے پاس بچوں کی طرح منمنائی۔ ایک پل کو وہ کمینگی سے مسکرایا مگر فوری سنجیدہ ہوا۔ کیا سنائی نہیں دیا؟ اثر کی اداکاری اس بیچاری کو سمجھ ہی نہ آئی۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ دوبارہ سے منمنائی اور اس بار اس نے بہت بہادری سے اثر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سرور ہی سرور پھیلا دیکھ کر بیچاری کا دم سا گھٹا۔ کیوں نہ لگتا میں نے جو اچھا اچھا کیا تھا سب، یہ جو بیچ میں پنگا آ گیا اس وجہ سے ہم بہت دور رہ لیے۔ کل کی رات بھی گزر گئی، اس لیے مزید وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس کے ارادے بھانپتی فوراً سے پہلے اٹھی۔ جی جی چلیں سوئیں۔ وہ فوراً سے بیڈ کے سرہانے کی طرف گئی جب اثر نے بیڈ پر راؤنڈ گھوم کر اس بار اس پدی کی کلائی پکڑ کر مروڑی۔ ہاں، وہ درد پر کراہی۔ سونے کا کہا ہے میں نے، وہ اسے درد دیتے ہی بڑبڑایا۔ تو اس وقت سوتے ہی تو ہیں، اور کیا ڈسکو کروں؟ وہ اپنی کلائی چھڑواتی سخت تپ کر منمنائی۔ قبض نہیں سوتے، ادھر آئیں، شاباش، میرے اندر کا جن سویا رہنے دیں، آئیں میرے پاس۔ وہ کلائی چھڑواتی صوفے کی طرف جا رہی تھی جب وہ انتقامی تیوروں سے گھورا۔ نہیں آ رہی، بازو مروڑی ہے، مجھے درد دیا، دیکھنا کل میں دفعہ لیڈی بھی چلی جاؤں گی۔ وہ بھی صوفے پر فرصت سے بیٹھی۔ آپ کی ٹانگیں بھی توڑوں گا، اس خبیث کا کام تمام ہو لے تو چلی جائیے گا۔ پہلے ہی چھوٹی سی ہیں، امیجن کریں ٹانگوں کے بغیر کیسی لگیں گی۔ تنگ مت کریں، ادھر آئیں، میں اپنی بازوں میں سلاؤں گا آپ کو۔ فوراً اٹھ کر آئیں ورنہ میں اٹھا تو صوفے پر جو ہوگا پھر آپ اس بارے مجھ سے شکوہ نہ کیجیے گا سائیں۔ وہ اثر کی دھمکی پر فوراً اٹھ کر پیر پٹختی اس تک پہنچی۔ آ گئی، کچھ نہیں کرنا پلیز۔ وہ اس کے قریب آتی خوف سے منمنائی تو اثر نے ذرا اٹھ کر اسے دبوچ کر خود پر گرایا، اس کے بکھرے بال سنوارے۔ کچھ کرنے کی ہمت رکھتا بھی نہیں ہوں، ڈر ایسے رہی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں بس میرے پاس تو رہے، مجھے نیند لینی ہے۔ وہ سعود میں بینچے یہ کہتا نہ چاہتے ہوئے بھی فجر کو ہمت دے گیا کہ وہ اس کا ماتھا محبت اور جذب سے چوم گئی، پھر دوبارہ گال چومی۔ کل سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اور اثر نے جس طرح مسکرا کر سر ہلاتے تھوڑا سکون وصولتے ہی آنکھیں بند کی، وہ بتا رہا تھا کہ وہ خود بھی پرسکون ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ورشیا نے ملک ہولڈنگز میں کچھ ضروری میٹنگز لیں تو انیس نے اس کا وہیں انتظار کیا۔ پھر وہ واپس ہاسپٹل پہنچے تو ہیزر کے علاوہ باقی سب وہیں تھے۔ وہ شاید کچھ دیر کے لیے گیا تھا کیونکہ اسے سارا سے ملنا تھا۔ ادین اور یمل کی آنکھیں بھی اتنی اداس اور تھکی تھی کہ ارشیا نے ان دونوں کو کچھ دیر گھر جا کر سونے پر آمادہ کر لیا، اور ادین اسے چھوڑنا نہ چاہتا تھا، تبھی وہ اس کے ساتھ ملک پیلس چلا گیا۔ مہویر نے ان دونوں کو خود ڈراپ کیا کیونکہ ہاسپٹل میں کسی کو رکنے کی اجازت نہ تھی۔ تم دونوں بھی جا کر ریسٹ کرو، میں ہوں یہاں، ہیزر بھی جوائن کر لے گا مجھے، وہ آئے تو میں ایک چکر لگاؤں گا گھر۔ انیس اور ارشیا کو بھی مہویر نے روانہ کرنا چاہا لیکن مہویر بھی تھکا ہوا تھا۔ انیس نے تو پھر تھوڑی نیند لے لی تھی صبح۔ جیسے ہی بابا کی کنڈیشن مزید بہتر ہو ہمیں انفارم کر دینا۔ ارشیا نے اس سے ریکویسٹ کی جو کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ ایسا ہی کرتا۔ ہاں میں انفارم کر دوں گا، میرا الوی تمہارے سپورٹ۔ دن بھر جتنا سو لو سکون نہیں ملتا، رات کی نیند سے ہی تھکن اترتی ہے۔ جا کر سو جاؤ تھوڑی دیر، میری فکر مت کرنا دونوں، میری مانو ٹھیک ہے تو سمجھو میں بھی ایک دم چوکس۔ مہویر بھلے خود کو تر و تازہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی تھکا ہوا ہے۔ ہیزر آئے تو تم گھر چلے جانا، اور اگر وہ بھی جانا چاہے تو نو پرابلم، یہاں سے ملک کی بھرپور کیئر ہو رہی ہے، تھکانا مت خود کو۔ چلو ارشیا۔ انیس کی تاکید مہویر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے وصول کی، جس کے بعد ارشیا بھی مسکراتی انیس کے ساتھ چلی گئی، مگر پارکنگ تک پہنچ کر انیس نے علیم خان کو ایک میسج بھیج دیا تھا، اور اس بار انیس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو اس کی خاتون منہ بسور کر انیس کو اس کا صبح والا ظلم یاد دلانا نہ بولی جو ان کے بیچ ایک جان لیوا کشش رکھتی ہنسی سمیٹ لایا۔ ہیزر کی گاڑی پارک ہوئی تو وہ باہر نکلا۔ وہ اس وقت اپنے میوزک اسٹوڈیو آیا تھا کیونکہ سارا نے اسے یہیں بلایا تھا۔
सारा और हिजर की बॉन्डिंग काफ़ी बाकी तीनों से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। फिर सारा उसका म्यूजिकल सारा काम भी देखती थी। वो बहुत उजलत में आया था। कल इन चारों की कंबाइन मेहंदी थी, क्योंकि ताहिर और फाहिर कज़न थे, तो दोनों की शादियां भी इकट्ठी ही एक ही घर में हो रही थी। सारा, हिजर ने स्टूडियो में कदम रखते ही उसे पुकारा तो सारा किचन से निकली। हिजर फौरी उसकी तरफ बढ़ा। क्या बात है सारा, तुमने इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सब ठीक है? हिजर की परेशानी तकते उसने कॉफी का एक कप हिजर को थमाया और मुरझाए उतरे चेहरे समेत ही वो जाकर काउच पर बैठी। हिजर ने भी उसके कदमों का पीछा करते कप मेज की सतह पर रखा और उसके साथ ही बैठा, और इस तरह चुप होकर इसे शदीद उलझा रही थी। सब ठीक नहीं है हिजर, मेरी और ताहिर की लड़ाई हो गई है। सारा ने अपना कप भी टेबल की सतह पर रखे जरा सा रुख हिजर की जानिब फेरा, और ये बात बिल्कुल भी यकीन करने वाली ना थी। मैं नहीं मान सकता यार, वो तो तुम्हारा दीवाना मस्ताना है, उसे तो कुछ बुरा भी नहीं लगता, फिर लड़ाई किस बात पर हो गई? हिजर ने अपनी आंखों को सारा की उदास सूरत पर जमाए पूछा, तो सारा ने आंखें उठाकर हिजर को देखा। दरअसल मैंने उसे ये कह दिया कि हिजर जैसी मोहब्बत बेला से करने लगा है, मुझे वो चाहिए। वो बहुत बोरिंग है, एक से घिसे पिटे जुमले, एक सा फरसूदा इजहार। बस मैं चिढ़ गई थी, और इसने जवाबन कहा, मैं तुम्हें आइडियल मानकर अपनी जिंदगी खराब कर रही हूँ, ये बात करने वाली थी। हिजर ने अपना सर पीटा। कल इनकी मेहंदी थी और ये लोग आज लड़ मर कर बैठे थे, और वो भी एक फजूल चीज के पीछे। सारा ने अभी अपनी बात मुकम्मल ना की थी। यही नहीं, उसने कहा बेला देख नहीं सकती, तभी हिजर ऐसे ऐसा बिछा जा रहा है उसके आगे, ताकि उसे कोई कमी महसूस ना हो। वरना सारे मर्द एक जैसे हैं, और सारी औरतों को कुछ वक्त बाद मर्द का हर लफ्ज बोर और घिसा पिटा लगने लगता है। वो मुझे प्यार से मनाने के बजाय ऐसी जली कटी सुना गया है। हिजर ने गहरा सांस लिया और चंद लम्हे बस खामोश बैठा रहा, जैसे खुद को काबू में ला रहा हो। फिर इसने आहिस्ता से सारा की तरफ देखा। तुम दोनों पागल हो, मुकम्मल पागल। इसकी आवाज में डांट भी थी और फिक्र भी। सारा ने फौरन इसे घूरा। ओ प्लीज हिजर, वो भी घूरा। नहीं प्लीज, तुम नहीं। वो इसकी बात काटते सीधा होकर बैठ गया। कल तुम्हारी मेहंदी है और आज तुम दोनों इस लेवल की बचकाना बातों पर लड़ रहे हो। सारा के चेहरे पर शर्मिंदगी की हल्की सी झलक आई, मगर वो अभी भी मुकम्मल मानने को तैयार ना थी। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे थोड़ा सा खास ट्रीटमेंट चाहिए था। वो अपनी गलती पर नादम हुए बड़बड़ाई। खास ट्रीटमेंट? हिजर ने बाहें उठाई। या ड्रामाई और बनावटी मोहब्बत? सारा उसके इस्तफसार पर चुप हो गई। हिजर ने अपना फोन निकाला और फौरन नंबर डायल किया। अभी बताता हूँ तुम दोनों को। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। क्या कर रहे हो? सारा चौंकी। तुम्हारे होने वाले शौहर को बुला रहा हूँ, आमने सामने बात होगी। इसने स्पीकर ऑन किया। कॉल 2 रिंग के बाद ही उठा ली गई। हाँ भाई। ताहिर की आवाज़ फ़ोन पार से आई, मगर इसमें भी हफ्की साफ थी। स्टूडियो आ जाओ अभी। हिजर का लहजा ऐसा था कि इनकार की गुंजाइश ही न थी। कोई मसला है? ताहिर की मध्यम सी आवाज़ गूंजी। हाँ तुम हो मसला, आ जाओ। हिजर ने दुरुस्ती से कहा, और इसने कॉल काट दी, जबकि सारा ने बेबस निगाह हिजर पर डाली, लेकिन वो मुंह फेर कर अपना सर थामे बैठ गया। अगले 20 मिनट तक उनके बीच खामोशी हायल रही। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और ताहिर अंदर आया। इसकी नज़र जैसे ही सारा पर पड़ी, दोनों ने फौरन नजरें चुरा ली। हिजर ने दोनों को बारी बारी देखा, फिर खड़ा हो गया। वाह क्या सीन है, कल मेहंदी आज जना का मुकाबला। वो आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान आया। चलो अब बताओ, कौन ज्यादा बच्चा है तुम दोनों में? ताहिर ने फौरन बोलना चाहा, मगर हिजर ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, पहले मैं बोलूंगा। वो सीधा ताहिर के सामने आया। तुमने ये कहा कि बेला नहीं देख सकती, इसलिए मैं ऐसा हूँ। ताहिर खामोश हो गया, उसकी नजरें झुक गईं। मैंने गुस्से में कहा था। ताहिर ने शर्मिंदगी से सरगोशी की। गलत कहा था। हिजर ने उसकी बात काटते हुए कहा। मोहब्बत किसी की कमजोरी पर नहीं, उसकी अहमियत पर की जाती है, और तुमने इस बात को मजाक बना दिया ताहिर। हिजर के दुख भरे सवाल पर ताहिर के पास जवाब ना था। तभी वो फिर सारा की तरफ मुड़ा। और तुम सारा? सारा ने लब बेंच लिए। तुमने इसे किसी और से कंपेयर किया? तुमने इसे किसी और से कंपेयर क्यों किया? वह हिजर की डांट पर चुप रही। तुम्हें अंदाजा है ये कितना गलत है? हर इंसान का मोहब्बत करने का तरीका अलग होता है। वो इसके सामने झुका, वो नजरें चुरा रही थी। तुम्हें ताहिर चाहिए या हिजर जैसा कोई? सारा की आंखें फौरन नम हुई। ताहिर, वो मुश्किल बोली। हिजर सीधा हुआ, दोनों को एक साथ देखा।
तो फिर एक दूसरे को बदलने की कोशिश बंद करो, समझने की कोशिश शुरू करो। कमरे में खामोशी छा गई। ताहिर ने आहिस्ता से सारा की तरफ देखा। वो रुका, फिर एक कदम आगे बढ़ा। मैं वाकई बोरिंग हूँ शायद, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। सारा की आंखों से आंसू निकल गए। वो ताहिर से खुद भी शर्मिंदा थी। और मैं बेवकूफ़ हूँ। वो हल्की सी हंसी में रोई। मुझे तुम ही चाहिए, बस तुम। ताहिर ने फौरन इसके करीब आकर इसके हाथ थाम लिए। तो फिर आइंदा किसी हिजर से कंपेयर मत करना, वो एक ही काफ़ी है दुनिया के लिए। उसे बेला चुरा के ले जा चुकी है। उसने हल्के से मुस्कुराकर शरारत ओढ़ी तो सारा हंस दी। ताहिर ने उसके आंसू साफ किए। हिजर ने दोनों को देखकर सर हिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अक्ल वापस आ गई तुम दोनों की। हिजर का गुस्सा अभी भी सवा नेज़े पर था। वरना मैं खुद ही तुम्हारी शादी कैंसिल कर देनी थी। वरना मैंने खुद ही तुम्हारी शादी कैंसिल कर देनी थी। दोनों ने एक साथ हिजर की धमकी पर इसे घूरा। ओए! ताहिर के डपटने पर हिजर हंस पड़ा। चलो अब जाकर अपनी मेहंदी की तैयारी करो। और हाँ, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुका। कल अगर किसी ने मुंह फुलाया ना तो मैं खुद स्टेज पर आकर तुम दोनों की क्लास लगा दूंगा। सारा और ताहिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और वो छोटी सी लड़ाई वहीं खत्म हो गई। क्योंकि कभी कभी मोहब्बत को सिर्फ थोड़ी सी समझ और एक सही वक्त पर डांट ही चाहिए होती है। कहाँ तुमने चोरी छुपे निकाह किया है बच्चों? मैं दूसरे कपल को भी बुलाता हूँ, हमें पार्टी दो। वैसे भी इन दोनों दुल्हनों को स्पेशल फील करवाना है। ताहिर ने उसे दरवाजे तक पहुंचे दबोचा, लेकिन अभी वो बाबा की वजह से फुसरदा था। इसकी पार्टी ड्यू है, लेकिन मुझे अभी डैड के पास जाना है। तुम लोग इंजॉय करो। मैं तुम सबकी खुशियों में मौजूद ना होकर भी शामिल हूँ, मेरे जिगर के टुकड़ों। हिजर ने फौरी ताहिर को गले लगाया। फिर सारा भी मुस्कुराती क्यूट सा हकलेती रूबरू हुई। वो जानते थे हिजर की फैमिली क्या क्या फेस कर रही है, तभी उसे जबरदस्ती ना रोका। हिजर तो कॉन्सर्ट भी कैंसिल कर देना चाहता था, लेकिन रॉक स्टार के दीवानों ने सारे टिकट खरीद लिए थे तो कैंसिल करने का ऑप्शन खत्म हो गया था। हिजर ने इनसे इजाजत ली और वापस हॉस्पिटल निकल गया, जबकि दूसरी तरफ सोहा भी उदास थी। वो अम्मी बाबा को मजीद रुक जाने पर आमादा कर रही थी, लेकिन इधर फादी और हिरा इन दोनों को याद कर कर बावले हो चुके थे। फिर महरू तो उनके बगैर रही ही ना थी। अब तू आना, और बहुत से दिनों के लिए। तेरे सुकून के लिए ये काफ़ी है सोहा कि तेरे अम्मी बाबा ने तुझे पूरा माफ़ कर दिया है। हीरा और फादी ने हमें तेरी कमी नहीं होने दी, पर अपना खून अपना ही होता है मेरे बच्चे। तेरी ज़िंदगी आसानियों से भर जाए, हम दुआ को हैं। वो अम्मी के सीने लगी लेटी थी। दिलो दिमाग की अजीबो गरीब जंग ने उसे हलकान कर रखा था, जबकि रजी नमाज पढ़ रहे थे। आमीन, मैं जल्दी आऊँगी। आपको और बाबा को अपनी जुदाई मजीद नहीं दूंगी। और सुने, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे फिक्र रहेगी। सोहा की ताकीद पर शमास साहिबा ने उसका सर शफकत से चूमा। मत कर फिक्र, मैं तेरे बाबा का और तेरे बाबा मेरा जी जान से ख्याल रखते हैं। ये बता, अब शादी करेगी या ऐसे ही रहेगी बकिया उम्र? वो अम्मी के सवाल पर उनकी तरफ चेहरा उठाकर देखने लगी। सवाल इतना मुश्किल नहीं था जितना सोहा को जवाब देने में दुश्वारी महसूस हुई। आप क्या कहती हैं अम्मी? सोहा के सवाल पर शमास साहिबा को वो एक 28 साल की जवान बेटी की माँ तो कहीं से ना लगी थी। मैं क्या कहूँ, मुझसे तो अगर पूछा जाए मैं बस अपनी नवासी का सोचूं। उसने अपने माँ बाप पैदा होते ही एक दूसरे से कोसों दूर ही देखे। मुझे यकीन है वो एक बेहतरीन माँ बनेगी, लेकिन अगर कभी किस्मत मेहरबान होने लगे और खोया हुआ शख्स वापस मिल रहा हो तो उसे थामने में देर नहीं करनी चाहिए। वो अम्मी की बात सुने चेहरा वापस झुका गई। सोहा की आंखों में हफीफ सी जलन उतरी। मैं अब घर बसाती अजीब नहीं लगूंगी, वो भी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी हर मजबूरी जानते बूझते मैंने उसको छोड़ दिया था। मुझे अपना अब मायूब लगेगा। मैं उससे नजरें तक नहीं मिला सकूंगी। अब मेरी बेटी का वक्त है, उसकी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। आसिम के मामले में मुझे अब जो करनी है वो बस तलाफी है अम्मी। शमास साहिबा उसके फैसले पर आमादा तो थी, पर एक उदासी उनके चेहरे के हदोहाल में घुली हुई थी। तलाफी की बहुत किस्में होती हैं सोहा। मैं दुआ गो हूँ कि तेरे हिस्से बेहतरीन तलाफी करना आए। औरतें ही दुखी नहीं होती, कुछ मर्द भी गमों के मारे हुए होते हैं। और फिर ये दुनिया है बच्चे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और दुनिया का क्या है, वो कभी खुश हुई है क्या? नहीं। तो इस दुनिया के चक्कर में खुद के दिलो दिमाग को चकराने की ज़रूरत नहीं। सुकून से इद्दत पूरी करो, फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ भी हो, कोई भी बात परेशान करे, ये अम्मी एक कॉल की दूरी पर होगी। मेरी खूबसूरत बेटी, अभी भी अर्शिया की बड़ी बहन लगती हो तुम। इतना सारा प्यार देने के बाद ये जो माँ ने कई शेर खून बढ़ाया, इस पर सोहा की मुस्कुराहट, खोई मुस्कुराहट लौट आई। और आप हम दोनों की बड़ी बहन लगती हैं मोहतरमा। अभी तक आप जवानी पकड़ के बैठी हैं तो मेरी मजाल जो खुद को बूढ़ा समझो।
میری عرشی تو چھوٹی سی گڑیا ہے ابھی، ویسے میں سوچتی ہوں اچھے ٹائم پر شادی ہو گئی اس کی امی، یہی ایج ہے جب بچی سمجھدار بھی ہو جاتی ہے اور آگے کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اہلیت بھی پا لیتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں اس نے، ایک پیر ادھر ہے اور دوسرا ادھر۔ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ سکون میں رکھے۔ عرشیہ کا ذکر ہونے کی دیر تھی کہ عرشیہ کی ماما اور ننی کی ساری فکروں کا رو اس کی سن چلا گیا، جو اس وقت الوی مینشن پہنچی تھی۔ لیٹ تو ہو گیا تھا لیکن نیند زوروں کی آ رہی تھی۔ آ جاؤ۔ وہ خود باہر نکلا اور عرشیہ کی طرف آ کر کار ڈور کھولا۔ عرشیہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکلی ہی جب انیس نے اسے اپنے سینے سے جوڑتے کار کا ڈور بند کیا پر نظریں عرشیہ پر ہی جمی تھی۔ لوگ صبح درد دیتے ہیں اور رات کو ان کی لاڈیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر اسے جتا گئی۔ انیس نے بڑی خوشگوار دلچسپی سے عرشیہ کا یہ کیوٹ شکوہ سنا۔ تم مجھ سے ایسا شکوہ اس ٹھٹھراتی رات میں کر کے پچھتانا مت بس۔ وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اپنی بازوؤں میں اٹھا گیا تو عرشیہ نے فوری اس کی گردن میں بازو ڈالے خود کو سنبھالا۔ وہ بالکل بھی خوفزدہ نہ تھی، بس انیس کی مسکراہٹ اسے سکون دے رہی تھی۔ جو شکوہ تمہیں اداسیوں سے کھینچ کر باہر نکالے اس کے کسی انجام یا نتیجے پر مجھے افسوس نہیں ہو سکتا۔ تم ٹھیک ہو نا انیس؟ وہ اسی لیے الوی مینشن کی طرف قدم اٹھانے لگا تو اس کی شرارت عرشیہ نے سوال نے ایک رشک میں بدل دی۔ بس دل گھٹ رہا ہے، اس گھر میں جانے کا حوصلہ تک نہیں۔ تم ساتھ ہو تو شاید گھٹن محسوس نہ ہو۔ وہ اس کے گال سے ہتھیلی جوڑ گئی۔ پھر ہم اندر نہیں جاتے، وہاں چلیں؟ انیس اس کی فرمائش پر رکا تو عرشیہ نے الوی مینشن کی دوسری طرف بنے شیڈڈ اوپن سٹنگ لاؤنج کی طرف اشارہ کیا جو الوی مینشن کی گارڈن کی دائیں طرف بنا تھا۔ وہ آرام دہ صوفے لگے تھے، وہاں آرام دہ صوفے لگے تھے، بھاری دبیز پردے بھی چاروں طرف لگے تھے، چاروں کونوں پر مضبوط اور بڑے پلرز تھے۔ انیس نے سم دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے ہلکا سا سر ہلایا اور اسی طرف بڑھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا تیز تھی مگر اس شیڈڈ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی جیسے فضا بدل گئی۔ پردوں نے ہوا کی کاٹ کم کر دی تھی اور ہلکی سی گرم روشنی ماحول کو نرم بنا رہی تھی۔ انیس نے عرشیہ کو بہت احتیاط سے صوفے پر بٹھایا مگر خود اس سے الگ نہ ہوا، اس کے بالکل قریب ہی بیٹھ گیا۔ اپنی بازو کھولی ہی کہ وہ اس کے سینے سے لگی۔ دونوں آرام دہ انداز میں ڈھیلے سے ہو کر بیٹھے۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ وہ خاموشی بھاری نہیں تھی، بس تھکی ہوئی تھی۔ عرشیہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی انگلیوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف ابری ایک رگ پر انگوٹھے کی پور پھیرنے کے بعد وہ اس کے سینے سے لگی ہی اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لے کر چومتی انیس کے ہونٹوں پر ایک سکون بھری مسکراہٹ رکھ گئی۔ اب کیسا لگ رہا ہے انیس کانم؟ انیس نے گہرا سانس لیا، سر عرشیہ سے ٹکا دیا۔ بہترین۔ اس نے عرشیہ کا سر چومتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ یہاں تمہارے ساتھ سانس لینا آسان لگ رہا ہے۔ عرشیہ ہلکا سا مسکرائی اور آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنی گود میں دھرا لیکن چھوڑا نہیں۔ اسے انیس کا ہاتھ پکڑنا اچھا لگتا تھا۔ وہ جب بھی اس کا ہاتھ پکڑتی انگوٹھیاں جوڑ کر مسکراتی۔ پھر یہیں رہتے ہیں کچھ دیر، دنیا کو تھوڑی دیر باہر ہی رہنے دیتے ہیں۔ انیس نے آنکھیں کھولی، اس کی طرف چاہت سے دیکھا، پھر عرشیہ کے سر پر اپنا گال ٹکایا۔ تمہیں پتہ ہے لما، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں سب کچھ اکیلا سنبھال لوں گا، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ہلکا سا ہنسا مگر اس ہنسی میں تھکن تھی۔ اور اب؟ عرشیہ نے اس کا ہاتھ تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑا۔ اب تمہارے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی بھاری لگتا ہے۔ عرشیہ کا دل بھرایا مگر اس نے بس اس کے ہاتھ کو دبایا۔ یہ کمزوری نہیں ہے انیس، وہ نرمی سے بولی، یہ سکون ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ انیس نے اس کی طرف دیکھا جسے پہلی بار اس بات کو سمجھا ہو، پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا، اس کی مسکراہٹ جی بھر کر نہاری۔ اور تم واقعی میرا وہی سکون ہو جو ہر کسی کو نہیں ملتا عرشیہ۔ اس کی آواز میں کوئی شوخی نہیں تھی، صرف سچ تھا۔ عرشیہ کی پلکیں جھک گئیں، ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور تم میری جان ہو، وہ سرگوشی میں بولی۔ اس نے گردن ذرا ہلاتے چہرہ اوپر کیا تو انیس نے جھک کر لما کی چہرہ اٹھانے کی حرکت پر جو جوابی لپک دکھائی وہ اس سرد ماحول کو آگ لگانے لگی۔ ہوا نے بھاری پردوں کو ہلکا سا ہلایا، دور کہیں درختوں کے پتے سرسرائے اور اس چھوٹے سے گوشے میں وہ دونوں اپنی تھکن، اپنے ڈر اور اپنی محبت کے ساتھ آخرکار تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ فجر کی اذانوں سے 1 گھنٹہ پہلے کسی نے آ کر ان دونوں پر بلینکٹ اڑایا تھا، کیونکہ وہ دونوں وہیں سو گئے تھے۔ ان پر کمبل اڑانے والے
وہ ہاتھ اجنبی نہیں تھے، وہ اثر زمان کے ہاتھ تھے۔ فجر کی اذانوں کو ابھی کافی وقت تھا، رات گہری اور تاریک تھی۔ ردا آفس سے باہر آئی تو علیم خان نے اس بار اسے منہ پھیر کر گزرنے سے پہلے پکارا، اگر آپ فری ہو گئی ہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ رک تو گئی مگر پلٹے بغیر بس علیم خان کو سن کر جبڑے بھیج گئی۔ مجھے رات زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، گلیوں کے آوارہ کتے اب مجھ سے ڈریں گے۔ تم بھی جاؤ علیم خان، سر مت کھاؤ، ابھی میں تمیز و تہذیب کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اس سے پہلے باہر نکلتی علیم اس کے ہمقدم ہوا۔ انیس نے اس کو ذمہ داری دی تھی، وہ نبھانا علیم خان پر فرض تھا۔ تمیز و تہذیب کی ضرورت نہیں، بس کوآپریٹ کریں۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دوں یہی حکم ملا ہے، ضد مت کریں ورنہ مجھے مجبوراً آپ کو گاڑی میں دھکیلنا پڑے گا۔ ایک بار آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں، پھر آپ جس بھی آوارہ کتے کو ڈراتی رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اپنی گاڑی کا بیک ڈور کھول کر بہت تمیز اور نرمی کے سنگ بولا۔ ردا نے ایک نظر علیم کو دیکھا، پھر پھونک مارتی وہ بیک سائڈ سوار ہوئی۔ علیم کے چہرے پر سنگلا چٹان سی سختی تھی، وہ بھی آ کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، ردا نے سر سیٹ سے ٹکاتے باہر گزرتے منظروں پر نگاہ دوڑائی۔ رات کی گہرائی اپنے نشانات پھیلائے ہوئے تھی کیونکہ شہر سنسان ہو چکا تھا۔ بہرحال جس پتے پر ردا کو پہنچانے کا حکم تھا وہ گھر آ گیا تو علیم نے گاڑی اس بلڈنگ کے گیٹ سے گزارتے پارک کی اور وہ باہر نکلا ہی کہ اس ایڈریس پر پہلے ہی ایک کھانے کا پارسل پہنچا ہوا تھا۔ علیم خان نے وہ پارسل لے کر پیمنٹ کی جبکہ گاڑی کا ڈور بھی کھولا۔ اسی بلڈنگ میں ردا کا گھر تھا۔ وہ باہر نکلی اور ایک نظر علیم خان کو دیکھا۔ میں گھر کے اندر پہنچا دوں آپ کو، یہ بھی حکم ہے۔ وہ اس سے پہلے کوئی اعتراض کرتی علیم خان نے پہلے ہی سے خاموش کروایا، جبکہ کچھ دیر میں وہ ردا کے گھر کے باہر تھے۔ ردا نے گہرا سانس کھینچا، پھر وہیں سائڈ رکھے گملے کو پیر سے ہٹاتے چابی اٹھا کر اپنے گھر کا ڈور کھولا۔ تم کہاں گھسے آ رہے ہو یار؟ وہ علیم کے اتنا سر پر سوار ہونے پر جسے جھنجھلا گئی، مگر علیم نے اندر داخل ہوتے گھر کا ایک تفصیلی جائزہ لیا اور بے تکلفی سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ انیس غانم تمہیں اللہ پوچھے اس پر۔ وہ غسیل تیوروں سے پیچھے ہی لپکی جہاں وہ کچن میں جا کر اس کے لیے کرسی میز سے پرے سرکا چکا تھا۔ وہ زچ نظروں سے علیم کو دیکھتے بیٹھی۔ انیس سر نے کہا تھا آپ کو کچھ کھلا پلا دوں۔ علیم خان نے کھانے کے پیکٹ کو کھولتے مزیدار سی بریانی ردا کے سامنے میز پر رکھی۔ کیوں تم باڈی گارڈ سے سیدھے میری اماں ابا کی رینک پر شفٹ ہو گئے ہو؟ وہ تو پہلے ہی انگارے چبا رہی تھی۔ چکھیں یہ اچھی اور مزیدار ہے، میں نے کھا رکھی ہے۔ وہ اس کو چمچ پکڑاتا صلح جو ہوتے بولا تو ردا نے چمچ جھپٹ لی اور ایک نوالا بنا کر منہ میں ڈالا ہی جب علیم نے وہی رکھی پانی کی بوتل سے گلاس کو بھر کر ردا کی طرف سرکایا۔ تم جاؤ نا، سر پر کیوں منڈلا رہے ہو؟ ان پولیس اور انکوائری والوں سے آزادی مل گئی پر تم سے کیوں نہیں مل رہی؟ دیکھو میرے بندے ہاتھ، دیکھو، اب جاؤ اور دوبارہ انیس کا کوئی حکم مت ماننا۔ جاؤ بھی، کیا بیٹھے گھور رہے ہو؟ وہ نرمی اور دوستانہ برت رہا تھا لیکن یہ لڑکی شاید خود سے بھی بیزار تھی۔ ایک پٹھان سے لڑائی مول لے کر آپ پچھتائیں گی کیونکہ پھر لڑائی صرف نکاح پر رفع دفع ہوگی۔ وہ ایسے سرد و سپاٹ لہجے میں بولا کہ جو نوالا وہ زبردستی کھا چکی تھی وہ بھی پھندا بنا۔ تمہارے نصیب اچھے ہیں کہ میں بھی بھوکی ہوں ورنہ نکاح کا نام جس منہ سے نکالا ہے وہ سجھا دیتی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی بلا تھی۔ میں نے کہا کہ لڑائی مول لیں گی اگر آپ مت لیجئے، میں تو ویسے بھی جا ہی رہا ہوں، اب آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ علیم خان نے یہ کہتے ہوئے اٹھ کر واقعی قدم پیچھے لیا، جیسے وہ خود کو اس ماحول سے الگ کر دینا چاہتا ہو، مگر اس کے قدموں میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا جو بے نیازی میں ہوتا ہے، بلکہ ایک عجیب سی بھاری کیفیت تھی جیسے ہر قدم اس کے لیے مشکل ہو۔ ردا نے چمچ ہاتھ میں تھامے اسے جاتے دیکھا اور نہ جانے کیوں دل میں ایک خفیف سی جلن ہوئی، مگر اس نے فوراً خود کو جھٹکا۔ دروازہ کھلا چھوڑتے جائیے گا، گھٹن ہوتی ہے مجھے بند جگہوں سے، وہ بے دلی سے بولی، نظریں پلیٹ پر جمائے کھا رہی تھی۔ علیم خان جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو صرف بند جگہوں سے نہیں، لوگوں سے بھی گھٹن ہوتی ہے ردا صاحبہ۔ اس کے جملے پر ردا کے ہاتھ رک گئے، چمچ ہوا میں تھم گیا، خاص طور پر ان لوگوں سے جو آپ کو سچ میں اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اس شخص کی آواز میں نہ طنز تھا نہ غصہ، بس ایک سیدھی سی چوٹ تھی۔ ردا نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی سنجیدگی آئی۔ میں کسی کی ہمدردی نہیں چاہتی علیم خان، وہ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ علیم ہلکا سا مسکرایا، وہ مسکراہٹ تکلیف سے بھری تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ پر ترس کھا رہا ہوں؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا مگر فاصلہ برقرار رکھا۔ میں نے آپ کو اس لیے پسند کیا کیونکہ آپ ٹوٹی ہوئی ہو کر بھی کھڑی ہیں، کیونکہ آپ نے ہار نہیں مانی، کیونکہ آپ میں وہ ہمت ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔
रिदा की आंखों में एक लम्हे को रोशनी आई, मगर अगले ही लम्हे वो बुझ गई। और इसीलिए मैं आपके काबिल नहीं हूँ। उसने फौरन नजरें चुरा ली, जैसे सच से भाग रही हो। अलीम ने गहरा सांस लिया। ये फैसला आपने कब से करना शुरू कर दिया कि कौन आपके काबिल है और कौन नहीं? वो पहली बार थोड़ा सख्त हुआ। या फिर आपको डर है कि अगर किसी ने वाकई आपको कबूल कर लिया तो आपको खुद से मोहब्बत ना करनी पड़ जाए? क्योंकि मुझे डर है आप ऐसे ही इनकार करती रहीं कुछ दिन तक तो मैं एक नए अलीम खान में बदल जाऊंगा, जिसे आपका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती निकाह करने में भी कोई शर्म गारत नहीं आएगी। मुझे यकीन करें, औरतें आज तक समझ नहीं आई, ना मैं ऐसा एतमाद अपने अंदर ला सका कि उन्हें देखकर बात भी कर पाता। लेकिन आपके सामने जुबान रुक ही नहीं पाती, नजरें हट ही नहीं सकती। मैं खुद से भी इतना ही परेशान हो गया अचानक जितनी आप मुझसे दिखाई दे रही हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, नहीं आऊँगा अब आपके सामने रिदा मुराद। अलीम का पहला जुमला सीधा जाकर रिदा के दिल पर लगा। वो उसकी अगली सारी बातें सुनकर जैसे आग बगोला हो गई। बस वो चीख उठी। अलीम ने नजरें चुराई और बिना कुछ कहे घर से निकला तो दरवाज़ा भी बंद कर गया, लेकिन रिदा की भूख मर गई। पागल आदमी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मगर इस बार इसके लहजे में गुस्सा नहीं था, तकलीफ भी नहीं थी। बस एक अनजाना सा सुकून था और थोड़ी सी हार भी शामिल थी। एक आंसू उसकी आंख से टपका था, जाने वो आंसू कितना अनमोल था ये तो वक्त ही बताता। जी जनाब, वो क्लास वाली एपिसोड कल होगी और वो बहुत ज़्यादा सीरियस वाली क्लास होगी, उसको फ़नी नहीं समझना आप लोगों ने। कल मैंने रील पर एक कमेंट पढ़ा कि ये फ़नी लग रहा है, तो ऐसा कुछ फ़नी नहीं है, वो बहुत बुरी वाली क्लास होने वाली है कल। तो आज की एपिसोड में इतना ही, कल की एपिसोड मिलते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।